السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان کے اعتبار سے فعل ماضی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عربی زبان کو استعمال کیا ہے، اور اس عربی زبان کے ذریعے سے امت کو اور انسانیت کو ہدایت دی گئی۔ اس اعتبار سے ایک بہت ہی اہم چیز ہم نے پہلے درس میں دیکھی کہ عربی زبان کے گرامر میں بنیادی طور پر کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی ورڈز عربک میں یوز ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسم یعنی ناؤن، دوسرا فعل یعنی ورب، اور تیسرا حرف۔ حرف کی جو حالت اور جس طریقے کی ترتیب عربی زبان میں ہے، ویسی سیم ٹو سیم ترتیب کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ انشاءاللہ تعالی ہم فعل ماضی اور مضارع کے بعد حرف کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں پیش کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حرف سے کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے اس درس میں بھی ہم آپ کو ایک نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہو سے پہلے ل لگا ہوا ہے۔ اب لہو، لہم، لک، لکم، لی، لنا۔ اسی طرح سے دوسرے کالم میں منہو، منہم، من کا، منکم، منی، منا۔ تیسرے کالم میں انہو، انہم، ان کا، انکم، انی، انا۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے درس میں سمجھائی جائے گی۔ صرف یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ حرف کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ کہ وہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جیسے بتایا گیا کہ 3 حصے ہیں، حرف، اسم اور فعل۔ تو اگر ہم تینوں کو برابر بھی تقسیم کریں تو 30% آ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مان لے کہ قرآن مجید میں 30%، 30% افعال استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم آج جو فعل کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا استعمال قرآن مجید میں 30% ہونے والا ہے، 30% تک ہونے والا۔ تو اسی اعتبار سے آپ مکمل دھیان دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بہت مزے کی بات ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں ہم آپ کو ایک ٹیبل بتانے والے ہیں۔ اس ٹیبل میں 6 کلمات ہیں، 6 حروف ہیں۔ یہ 6 کلمات، یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جس کے بنیاد پر آپ اور بھی دوسرے الفاظ بنائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں عربی
کے استعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے عربی کی اعلیٰ درجے کو قرآن میں استعمال کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف اس عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں پہ ہم کو سینٹنس بنانا نہیں ہے، سینٹنس کریٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو سینٹنسز ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ذمہ داری. تو جب ہم فعل کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے اور سمجھیں گے تو جب بھی کوئی فعل قرآن مجید میں آئے گا تو ہمیں سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے. تو یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر 6 الفاظ ہیں جو آگے ہم تفصیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ کیسے بنے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے انگلش میں گو، کم، ایٹ، ٹاک، یہ جو وربز ہیں یہ تمام کے تمام وربز کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے کہ اس میں کتنے لیٹرز آئیں گے، لیکن عربی میں فارمولا ہے. عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورب آلموسٹ ہمیشہ 3 لیٹر سے بنے گا، 3 حرفی ہوگا. اسی لیے عربی میں اس کا نام ثلاثی ہوتا ہے. ثلاثی، ثلاثی، ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ 3 کو. تو یہ فعل ثلاثی ہے، یعنی 3 حروف اس کے جو ہے وہ روٹ ورڈز ہیں. اب روٹ ورڈز کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دیکھیے ہمارے پاس ایک ورب ہے گو. تو انگلش میں یہ جو گو ہوتا ہے یہ بعد میں جا کر وینٹ بنتا ہے، پھر اس کے بعد گون بنتا ہے. تو جو سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں جو بنا ہے اس میں سے سیکنڈ میں کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہے جو گو میں پایا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تھرڈ میں لیٹرز وہ ہے جو گو میں پائے جاتے ہیں. جو گون ہے تو اس میں سے جی او وہاں پر بھی آ رہا ہے. تو یہ جو ریپیٹڈ جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں، روٹ لیٹرز کہتے ہیں. وہ حروف جو بنیادی حروف ہے. تو یہ بنیادی حروف ہمیشہ عربی زبان میں ایک ہی 3 ہی ہوں گے، 3 پر ان کی بنیاد ہوتی ہے. اب اس کی قسمیں 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. پھر ان 3 حرفی میں بھی قسمیں آئے گی لیکن بنیاد 3 سے شروع ہوگی. عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں ایسی بنیادیں بہت کم ملے گی. جیسے ہم آپ کو سمجھا دیں کہ عربی میں یہ جو فعل ہے اس سے ہم اگر پریزنٹ ٹینس بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں یا جوڑ دیتے ہیں اور بن جاتا ہے یفعل. افعال یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یفعل یہ پریزنٹ ٹینس یا پھر فیوچر ٹینس کے لیے آتا ہے. اس کی تفصیلات آگے آ جائے گی. بنیادی طور پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ ٹینس بناتے ہوئے یہ جو فعل یہاں پر ہے وہ یہاں پر بھی فعل پایا جا رہا ہے. لیکن آپ دوسری جگہ پر دیکھو گے تو ایسا نہیں ہوتا. جیسے he goes، وہ جاتا ہے. he was، اگر ہم کسی چیز کو، کسی ورب کو پاسٹ ٹینس میں بولنا چاہیں گے، ماضی میں بولنا چاہیں گے تو اس وقت میں وہاں پہ واز کا استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ ٹینس میں ایس لگ رہا ہے لیکن پاسٹ ٹینس میں واز کے ذریعے سے، لیکن وہاں پر ورب کا ایک ہی فارم ہوگا. وہاں پہ ورب میں کوئی تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ورب کے ساتھ ہیلپنگ وربس کے ذریعے سے میننگز میں چینج ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ورب میں ہی چینجز ہوں گے.
اس لیے آپ حضرات کو سب سے پہلے بنیادی طور پر اس کو سمجھنا ہے. تو اب ایزیلی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہمارے پاس عربی زبان میں 3 حروف ہوتے ہیں. فعل میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3 حروف. اس کو ہم کہیں گے ف ل. اسکرین پر دیکھیے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اب نیچے ہم ایک مثال لیتے ہیں، فتح. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ فتح میں فا کلمہ، تا عین کلمہ، لام ہا لام کلمہ. اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم آپ کو سمجھا دیں کہ جیسے ہم نے یہ لکھا 125، 125، تو اس میں 5 کا کیا پلیس ہوگا؟ انگلش میں اس کو کہیں گے یونٹ پلیس، اور اردو میں اس کو اکائی کہیں گے. 2 کا کیا پلیس ہوگا؟ تو 2 کا جو ہے وہ 10 پلیس ہے، یعنی دہائی ہے اردو کے اعتبار سے. اور 1 کا 100 ہے، یعنی سینکڑا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر میں 1 کو اٹھا کر یہاں لے کے جاؤں اور یہاں سے 5 کو ادھر لے کے جاؤں اور میں یہ کہہ دوں کہ 5 2 2 1، تو ویلیو چینج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی چینج ہوگی. یہ اپنی جگہ جب بدل دے گا تو اس کی قیمت گھٹے گی یا بڑھے گی. 5 جب فرسٹ میں تھا، یونٹ پلیس میں تھا، تو اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ 5 روپے ہے. لیکن جب وہ 100 پلیس میں چلا گیا تو وہ 500 روپے بن گیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اتنی بات تو سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہ بات آپ دھیان میں رکھیے اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فعل کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں یاد رکھنا ہے. عربی زبان میں فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع. انگریزی میں اور اردو میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اردو میں ہوتا ہے فعل ماضی، حال اور مستقبل. انگلش میں ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. لیکن عربی زبان میں فعل ماضی اور مضارع ہوتا ہے. فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، فعل مضارع پریزنٹ پلس فیوچر، پریزنٹ پلس فیوچر. یعنی ایک ہی ورڈ ہے جو 2 میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات یاد ہو گئی. چلیے آگے چلتے ہیں. فعل ماضی، فعل ماضی میں پہلے یہ 2 ورڈز آپ یاد کر لیجئے، فعل، فعلو. میرے ساتھ بولیے، فعل، فعلو، فعل، فعلو، فعل، فعلو. فعل مینس کیا، اس نے کیا. فعلو کیا ان سب نے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ورڈ یہاں پہ جوڑ دیتے ہیں. کیا ورڈ ہے وہ؟ خیرن. فعل خیرن، اس نے خیر کا کام کیا. فعلو خیرن، ان سب نے خیر کا کام. کتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ فعل خیرن، اس نے خیر کا کام کیا. فعلو خیرن، اس نے، ان سب نے خیر کا کام کیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ٹیبل یاد کرنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جس طریقے سے آپ گھر میں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سانچوں کا استعمال کرتے ہیں، ویسے یہ ورب ہے جو آپ کو سانچے کے طور پر استعمال ہوں گے. فعلت
فعلتم، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلتم، فعلت آپ نے کیا، کیا آپ نے، فعلتم کیا آپ سب نے. اب اس کے آگے بھی آپ خیرن جوڑ دیجئے، فعلت خیرن آپ نے خیر کا کام کیا، فعلتم خیرن آپ سب نے خیر کا کام کیا. فعلتو کیا میں نے، کیا کیا، فعلت خیرن میں نے خیر کا کام کیا، فعلنا خیرن ہم سب نے خیر کا کام کیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 ہیں یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی پڑھائی آپ کے لیے آسان ہو جائے. بہت ہی اہم ہے یہ. فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. بولیے میرے ساتھ، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اور ایک بار، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. ماشاءاللہ. یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے. اب ہم آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز، ٹیکنک بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ بہت سارے افعال، جو بھی کوئی آپ کو فعل کہے، یہ اگر آپ کو ٹیبل اچھے سے یاد ہو جائے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. کہ دیکھیے، آپ کو ہم نے فعل بتایا تھا کہ فے کلمہ، لام کلمہ، عین کلمہ، تو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ سب جگہ فعل، 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 فعل ہے سب میں. ان کے اوپر حرکات کیا ہوئی ہے وہ بات کی بات. اب آپ دیکھیں گے فعلو میں آخر میں واو الف بڑھا، پھر یہاں پہ ت بڑھ گیا، پھر یہاں پہ تم بڑھ گیا، پھر یہاں پہ تو بڑھ گیا، پھر یہاں پہ نا بڑھ گیا. اب آپ دھیان کریں گے کہ سب میں کیا، یہ سب میں کیا 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 ہے. تو جب صرف فعل رہا تو کیا اس نے کیا، لیکن واو الف آ گیا تو ان سب نے، ت آ گیا تو آپ نے، تم آ گیا تو آپ سب نے، تو آ گیا تو میں نے، نہ آ گیا تو ہم نے. سمجھ میں آ گئی بات. اب اگر میں آپ کو بولوں کہ چلو آپ فتح، یہ فعل ہے، اس کی جگہ پہ آپ فتح رکھیے اور یہ پورا ٹیبل بولیے. تھوڑی سی ہمت اگر آپ کر دیں تو آپ فوراً بولیں گے فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتح. بالکل آسان. تو یہ ٹیبل آپ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اگر تھوڑی سی آپ ہمت کرتے ہیں تو یاد کر کے اسے ہمیں سینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ایسا لگے کہ میں نے کام کیا ہے. تو آج ہم آپ کو جو ہے وہ 3 ورب کے میننگ بتا دیں گے. پہلا سیٹ آپ کو کر لینا ہے. فعل کیا اس نے، فتح کھولا اس نے، جعل بنایا اس نے. اب یاد رکھنے کے لیے آپ ایک چیز اس میں ایڈ کر دیں، فعل خیرن اس نے خیر کا کام کیا، فتح الباب یا فتح بابن اس نے دروازہ کھولا، جعل، 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 جعل بنایا، جعل بیتن اس نے گھر بنایا. تو آپ یہ ایک ایک ورڈ کے ساتھ اگر اس کو سینٹنس بنا دیں گے تو بہت اچھے سے یاد رہے گا. تو فعل، فتح، جعل 3 لفظ ہیں، یہ 3 افعال ہیں. اسے آپ کو یاد کرنا ہے. یہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آتے ہیں. ان کے ٹیبلز کو جان کر انشاءاللہ آج کے ہم سبق کا اختتام کریں گے. فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یہاں پر آپ کو اسکرین پر ایک عدد نظر آ رہا ہے 9000 کا. تو قریب کثرت کے ساتھ یہ لفظ، یہ فعل جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے الگ الگ جگہوں پر. آپ دیکھیں گے ہر
پاؤ پارے میں آپ کی اس سے ملاقات ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو ضرور ملے گا۔ فتح، کھولا اس نے۔ اب فتح کی مثال سورۃ الفاتحہ، افتح یا سمسم، دکان مفتوح، فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ قرآن مجید میں جب آپ آگے 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 پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ورڈ جو سیکھا تھا وہ قرآن میں کہاں کہاں آ رہا ہے۔ اب اس کا ٹیبل یاد کر لیجئے، فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا۔ اب جعل، جعل بنایا اس نے، اللہم جعلنی من التوابین۔ دیکھیے آپ کا فوراً ذہن جانا چاہیے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے وقت، اجعلنی، تو یہاں پہ جیم عین لام آیا، مطلب بنانے کے معنی میں آ گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے پورا سالو ہوگا، لیکن یہاں پر اتنا تو آپ کے ذہن میں آئے کہ بنایا، تو اللہم جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے، السمع کان، ابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا۔ جعل لکم الارض قرارا، اور تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، جعل، جعل لکم الشمس، بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آپ کو یہ ورڈ استعمال ہوگا۔ دیکھیے اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ مختلف الفاظ سے ہم ملتے رہیں گے، مختلف فعل کو ہم سنتے رہیں گے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اگر یہ سننا اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہم اس کی تعلیم لے رہے ہیں، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب قرآن مجید میں آپ جعل کو پڑھو گے فوراً ذہن کہے گا ہاں جعل آپ نے پڑھا ہے، جعلنا پڑھا ہے، جعلتو پڑھا ہے، تو یہ اس وقت ہم کو فہم کے لیے بہت کام انشاءاللہ آئے گا۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، پڑھتے رہیے، اس بات پر نہ جائے کہ یاد نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سنتے رہیں گے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ٹیبل یاد کر لینا ہے جعل کا، جعل، جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے آپ کو کیا پڑھایا؟ آج ہم نے آپ کو فعل ماضی پڑھایا، اور فعل ماضی میں 3 افعال یاد کیا کرایا، فعل، فتح، جعل۔ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ فعل کا معنی کیا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا ہاں وہ خیرن کا معنی آیا تھا، تو ہاں فعل خیرن، اس نے خیر کا کام کیا۔ تو فتح، فتح، فتح کے معنی کھولنا، جعل بنانا، بنایا اس نے، جعل اس نے بنایا۔ تو یہ 3 ورب کے میننگ ہم یاد کریں اور ان ٹیبلز کو یاد کرنا ہے۔ جن لوگوں کا یاد ہو جائے وہ ہمیں ہمارے آفیشیل نمبر پر اپنے آڈیو کو بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ حضرات جو سبق یاد کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھی علم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی اور یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت سوچنے کی، نماز میں اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔